بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسئلۃ للمناقشۃ، مذاکرے کے لیے سوالات۔ یہ عنوان قائم کیا انہوں نے تمرین کے طور پہ، 3 سوال ہے، اور اس سے پہلے جو سبق تھا مراتب المجرحین، جرح کرنے والوں کے مرتبے، تو اس میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا المتشددین کا، کہ تھوڑا سا بھی عیب دیکھا لگا دیا کہ یہ دجال ہے، کذاب ہے، تو اس کو متشدد کہیں گے۔ اس میں نام لیا تھا ابو حاتم رازی کا، جوزجانی کا، اور ابو حاتم کو بتایا تھا کہ یہ شیخین کے رجال کو بھی جھٹ سے متکلم فیہ بنا دیتے ہیں، اور امام ذہبی نے بتایا ہے کہ ان میں شدت ہے۔ امام ذہبی نے ابو حاتم رازی کے بارے میں بھی کہا ہے اذا لین رجلا، کہ جب کسی آدمی کو ابو حاتم رازی مجروح قرار دے فتوقف، تو ان کا نام آئے تو رک جاؤ، کتابوں کی چھان بین کرو، دیکھو کسی نے توثیق کیا ہے تو ابو حاتم کی جرح پہ اپنے مسئلے کی بنا نہ رکھو، ان کی توثیق دیکھو، کیونکہ یہ متعنت فی الرجال ہے، متشدد ہے۔ اور ایک دوسرا نام دیا تھا ابو الفتح محمد ابن حسین الازدی کا، یہ بھی کیا کرتے ہیں، یہ بھی جو ہے جلدی سے جرح کر دیتے ہیں، لیس بالحجہ، لیس بقوی وغیرہ، لیس بمتقن، لیس بثقہ، یہ سب کہہ دیتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں کہا ہے ان کے سلسلے میں بھی مواخذے ہیں، کچھ ان سے مواخذہ کریں گے، کیوں آپ نے کہہ دیا لیس بحجہ اتنی جلدی؟ علیہ فی کتابہ مواخذات فی الضعفاء، ضعفاء نامی کتاب لکھی ہے، اور اس میں کسی کو بھی لیس حجہ کر دیا۔ فإنہ ضعف جماعتا بلا دلیل، پوری جماعت کو بلا دلیل کے لیس بثقۃ کہہ دیا، لیس بحجۃ کہہ دیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے وثقہم، ان کی توثیق کیا ہے۔ اور میزان میں امام ذہبی نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یلتفت الی قول الازدی، ابو الفتح محمد بن حسین الازدی کے قول کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، کیوں؟ فإن فی لسانہ فی الجرح رحقا، ان کی زبان میں جرح کرنے کے سلسلے میں ذرا تیزی ہے، کچھ بول دیتے ہیں، ایک دم منہ پھٹ ہے، ذرا سا کسی نے عیب دیکھا، ارے مولانا یہ کیا کر رہا ہے تو، ایسے بول دیا۔ اسی کو سلیقے سے کہیے مولانا صاحب، یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی جرح ہے، لیکن فإن فی لسانہ فی الجرح رحقا، جرح میں ان کی زبان میں ذرا تیزی تھی، کہ خراب بھی نہ لگنا ہو تو بھی خراب لگ جائے، تو کہہ رہے لا یلتفت الی قول الازدی، لا یلتفت مجہول پڑھیں گے، معروف پڑھنا ہے تو لا یلتفت، نہیں غائب، کوئی توجہ نہ کرے، لا یلتفت، کوئی توجہ نہ کرے، الی قول الازدی، ازدی کے قول کی طرف، فإن فی لسانہ فی الجرح رحقا۔ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں یہ ازدی دوسرے کے اوپر بہت جلدی جرح کرتے ہیں، خود وہ مجروح ہیں، والازدی نفسہ مجروح متکلم فیہ، ازدی فی نفسہ مجروح متکلم فیہ ہے، فلا يقبل قولہ الا ضرورتا، لہذا ان کا قول
نہیں قبول کیا جائے گا۔ ہاں شدید ضرورت ہو، کوئی اور قول نہ ہو، اکیلے ان کا قول ہو، تو پھر وہاں گنجائش ہے ان کے قول کو استعمال کرنے کی۔ فلا يقبل قوله فلا يقبل احد قوله، نہیں غائب بھی بن جائے گا، تو کوئی ان کا قول قبول نہ کیا کرے الا ضرورتاً، تو بات وہی ہے، صیغہ بدل گیا، تو اسی لیے نحو پڑھی جاتی ہے۔ یہ رک گیا، اسی مقصد سے نحو پڑھی جاتی ہے۔ یہی مقصد رہتا ہے صرف پڑھے جانے کا، نحو پڑھے جانے کا، تاکہ مختلف ترکیبیں اور مختلف صیغے سے اپنا مطلب نکالا جا سکے۔ اور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عالم کو عالم اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ ایک عبارت کو کئی مطلب کے ساتھ وہ جوڑنے پر قادر نہ ہو جائے۔ ایک ہی عبارت کی کئی توجیہ کر لے، یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے، یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے، یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو عالم کہیں گے، ہاں یہ ہے عالم۔ تو اس لیے صرف نحو کی ضرورت پڑتی ہے، اور مطلب بگڑے نہیں، جو مطالب شرعیہ ہیں ان کو اسی عبارت سے نکالنا ہے، نصوص شرعیہ سے نکالنا ہے، حدیث قرآن کی آیتوں سے۔ تو دیکھیے فلا يقبل قوله الا ضرورتاً، تو اس کی بات، ان کی بات نہیں مانی جائے گی مگر ضرورتاً۔ تو یہ ہو گیا متشددین، مراتب المجرحین میں ایک متشدد ہیں، ومنہم المعتدل، اور ان میں سے ایک معتدل فی الجرح ہے۔ معتدل فی الجرح کون ہے؟ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابو زرع رازی، وہی نام یہاں بھی دے دیا، کیونکہ معتدل فی التعدیل تھے، تو جو تعدیل میں معتدل رہے گا وہ جرح میں معتدل رہے گا نا، جرح میں بھی معتدل رہے گا، اور جو متشدد رہے گا تو وہ تھوڑی سی بات کو لے کر کے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ رہی بات متساہل کی، تو اس میں متساہل کہلائے گا ہی نہیں۔ تو سہولت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ سہولت پسندی کا مطلب ہے چلو کرنے دو جو بھی آئے وہ، تو جو بھی ہے وہ تو تعدیل میں چلا گیا، متساہل فی التعدیل۔ اس لیے دو ہی مرتبے اس میں بیان کیے ہیں، مراتب المتشددین، مرتبۃ المتشددین اور مرتبۃ المعتدلین۔ مرتبۃ المتساہلین اس میں ہے ہی نہیں، کہ یہ بنے گا ہی نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنتی نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے سوال کیا کہ آپ وقف اضطراری کیجئے، وقف اضطراری کیسے بنے گا؟ ایک مولانا صاحب ہم نے بتایا ہوگا کلاس میں، ایک مولانا صاحب مدرسۃ البنات میں امتحان لینے گئے تھے، تو ایک بچی سے سوال کیا تھا انہوں نے، وہ اندر رہتی ہے پردے میں، ادھر سوال کرتے ہیں اسے، جو امتحان کا طریقہ ہے کہ وقف اضطراری کرو، تو کچھ جواب نہیں دے رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں جواب نہیں دے رہی، جواب دو۔ تو اس نے کہا کہ وقف اضطراری ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ جب بھی میں وقف کروں گی تو اختیاری ہو جائے گا، اضطراری نہیں ہوگا۔ تو اب اس کا جواب ہی نہیں بنے گا، گویا کہ یہ سوال ہی گویا کہ غلط ہے۔ وقف اضطراری کر کے بتائیے، تو وقف اضطراری نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اس میں جو سہولت پسندی ہے تو وہ متساہل فی التعدیل میں چلا جائے گا، تو یہ قسم جو ہے یہاں رکھی ہی نہیں۔ وَهَذَا الصِّنْفُ الَّذِي يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، اور اسی قسم پر انشاءاللہ اعتماد کیا جائے گا۔ یہ سبق ہو چکا تھا، اور اسی کے متعلق اور اس سے پہلے والے اسباق کے متعلق مذاکرہ کر رہے ہیں سوالات کی شکل میں۔ إِلَى كَمْ قِسْمًا، الا کم قسمن ہونا چاہیے، کیونکہ الا عمل کرے گا کم پہ اور کم عمل کرے گا زیادہ پہ۔
کم عمل کرے گا قسمن پہ. کتنی قسموں کی طرف ضعف فی الروات منقسم ہوتا ہے. راویوں میں ضعف کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہیں، ضعف محتمل، ضعف غیر محتمل. اس میں سے تلاش کر کے لکھنا ہے، اپنی کاپی تیار کرنا ہے. کاپی پہ نمبر دیا جائے گا، دیکھی جائے گی کاپی. ما حکم الجرح المبہم فی من اشتہر بالعدالت والامامت. جرح مبہم کا کیا حکم ہے اس ذات کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں جو مشہور ہو عدالت اور امامت کے ساتھ. یسقط الجرح المبہم یسقط بنفسہ، خود ہی ساقط ہو جائے گا. متى يقبل الجرح الازدی، ابو الفتح محمد ابن الحسین ازدی کی جرح کب قبول کی جائے گی؟ ضرورت پڑنے پر قبول کی جائے گی، نہیں تو لا يقبل قولہ، ان کا قول قبول نہیں کیا جائے گا. مدلولات الفاظ الجرح والتعدیل عند العلماء. جرح و تعدیل کے الفاظ کے مدلولات، جرح و تعدیل کے الفاظ کے مدلولات علماء کے نزدیک، علماء سے مراد محدثین کے نزدیک. مدلولات الفاظ الجرح والتعدیل عند العلماء، محدثین کے نزدیک جرح و تعدیل کے الفاظ کے مصداق، مدلول، یعنی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہلکا ہے، بھاری ہے، یا لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوگا. ان حضرات نے کس کو کس لیے استعمال کیا، لغت کا بھی دخل ہوگا کہیں کہ اس معنی کی وجہ سے انہوں نے اس میں شدت اختیار کی اس لفظ میں، تو اس کو یہ بیان کریں گے کہ دیکھیے یہ الفاظ جرح ہیں، یہ الفاظ تعدیل ہیں. امام بخاری کے نزدیک اس طرح کے الفاظ ہیں، امام مسلم اس طرح بولتے ہیں، امام احمد ابن حنبل اس طرح بولتے ہیں، ابو زرع رازی اس طرح بولتے ہیں. یہ سب سبق و ذکرنا، یہ بات گزر چکی ہے اور ہم نے ذکر کیا ہے، انہ من المہم بمکان، کہ یہ بات بڑی اہم ہے، ہونے کے اعتبار سے اہم ہے. بمکان، کون ہونا، من المہم بمکان، بڑے اہم مکان والی ہے، بڑے اہم مرتبے والی ہے. سبق و ذکرنا، گزرا اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے. ان یقف الباحث فی هذا العلم، کہ اس علم حدیث اور اصول حدیث میں ریسرچ کرنے والا، بحث کرنے والا، ریسرچ کرنے والا ضروری ہے کہ واقف ہو. اہم ہے من المہم ان یقف، کہ واقف ہو علی مدلولات الالفاظ، الفاظ کے مدلولات پر، عند من یطلقها، اس کے نزدیک جو ان الفاظ کو بول رہا ہے. امام بخاری نے بولا ہے کوئی لفظ جیسے منکر الحدیث، تو اس لفظ کا مدلول انہ متہم، اس لفظ کا مدلول لیس بثقۃ، اس لفظ کا مدلول امام بخاری کے نزدیک کیا ہے، کتنا اس میں شدت ہے. کیونکہ بڑا آدمی جو بولتا ہے وہ ہلکے الفاظ بولتا ہے، لیکن اس سے وہ سخت مراد ہوتا ہے کیونکہ وہ عہدے والا ہے. کوئی آئے ڈی ایم وغیرہ آئے گا، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، تو ڈی ایم بول دیا تو اس کے قبضے میں سب رہتا ہے. مدرسے کا ذمہ دار محتمم ہے، بول دیا کہ گھبرائیے نہیں، تو بہت بڑی بات ہو گئی، وہ کام ہوگا. تو ہلکا پھلکا امام بخاری کا مقام ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، تو وہ کہیں جرح کریں گے یا کہیں توثیق کریں گے، تو ہلکا پھلکا لفظ بھی کیا ہوگا، ان کے مقام کے اعتبار سے وزندار ہو جائے گا. وزن وہاں سے کھینچ کر لا کر کے
الفاظ میں جوڑ دیا جائے گا. تو اسی کو کہا کہ ان یقفا، ضروری ہے کہ واقف ہو باحث، بحث کرنے والا، ریسرچر، اس علم میں ریسرچ کرنے والا الفاظ کے مدلولات پہ، عندما یطلقوها، اس کے نزدیک جو ان الفاظ کا اطلاق کر رہا ہے، سواء کان هذا اللفظ مختصا بالجرح، سواء کو کانا کی خبر بنا لے تو هذا اللفظ مختص یہ اسم ہو جائے گا، لیکن بات نہیں بنے گی، بنانا ہی پڑے گا اس کو مختصاً، چاہے یہ لفظ مختص ہو جرح کے ساتھ اور مختصاً یا مختص ہو تعدیل کے ساتھ، چاہے مثبت ہو لفظ یا منفی ہو، دونوں شکلوں میں یہ پتہ لگانا پڑے گا. لیس بثقۃ انہوں نے کہا یا ثقۃ کہا تو یہ مثبت منفی ہو گیا، مختص بالجرح مختص بالتعدیل. تو یہ فلاں کے نزدیک کس معنی میں ہے، کتنا وزن ہے، جرح کی کتنی شرح ہے، زیادہ مقدار ہے جرح کی اس سے ان کے نزدیک یا کم ہے، یہ سب معلوم کرنا ضروری ہے. فإن الوقوف على مدلول اللفظ، کیونکہ لفظ کے مدلول پر واقف ہونا، ولا شک، اور شک نہیں ہے اس میں، لہو اثر کبیر، اس کا بہت بڑا اثر ہے، فی الحکم علی الراوی، راوی پر حکم لگانے میں، راوی پر حکم لگانے میں. ایک راوی ہے، وہی بات جو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اس راوی کو آپ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، تو ان سے جو بات منقول ہے وہ دین سے نکال رہے ہیں، اور حقیقت میں مان لیا وہ دین کا حصہ ہو تو آپ کے ذریعے سے وہ دین سے خارج ہو رہی بات، آپ نے ان کی جرح کر دیا. تو اثر کبیر فی الحکم علی الراوی، راوی پر حکم لگانے میں اس کا بڑا دور رس اثر ہے، یہ بہت دور تک بات جانے والی ہے. یہی نہیں کہ آپ نے جھٹ سے بول دیا، منہ سے سننے والے نے سن لیا ہو گیا، نہیں، اس سے کتنے مسئلے نکلیں گے، کتنی چیزیں دین سے خارج ہو جائیں گی. آپ کے مقام اور مرتبے کا اعتبار کر کے اس لفظ کی جو تاثیر تھی اس کو استعمال کیا گیا اور حدیث کا حکم لگایا گیا، اس سے مسئلے نکالے گئے. لا سیما اذا کان من الرواة المختلف فیہم، خاص طور پہ جب راوی ہو ان راویوں میں سے جن کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ٹھیک ہے. آپ امام ذہبی کا مرتبہ رکھتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تو یہی ہے، آپ کی وجہ سے مختلف فی میں سے نکال کر کے آپ کے قول کی وجہ سے راجح قرار دے کر کے ان کو ثقہ قرار دیا جا رہا ہے. آپ کا قول کیا ہے، مرجح بن رہا ہے، راجح کرنے کی صفت اس میں آ گئی ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر کے کیا کیا جائے گا، کسی کو مجروح کیا جائے گا، کسی کو معدل عادل قرار دیا جائے گا. اسی لیے کہا فإن الوقوف على مدلول اللفظ ولا شک له اثر کبیر فی الحکم علی الراوی، کہ لفظ کے مدلول پر مطلع ہونا اس میں شک نہیں ہے. ولا شک، وہ تاکید کے لیے ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، دخل ہے راوی پر حکم لگانے میں. لا سیما اذا کان من الرواة المختلف فیہم، خاص طور پہ جب وہ راوی ان راویوں میں سے ہو جن کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا. مختلف فی راوی ہو تو وہاں پہ اور ٹھوک بجا کر کے کام کیا جائے گا، محتاط انداز میں بولا جائے گا. وسوف نتعرف فی هذا الباب، اور ان قریب ہم جانیں گے اس باب میں، ان قریب ہم جانیں گے اس باب میں، علی جملۃ من الاطلاقات، کچھ اطلاقات کے مجموعے کو، کچھ الفاظ کے بولے جانے اور ان کے مدلولات کے مجموعے کو. اطلاقات الفاظ
بولے گئے تو اطلاق ہو گیا یہ. اور اس کے بعد اس کا جو مدلول ہے وہ تو اسی کو دونوں کو الفاظ اور ان کا مدلول اسی کو کہا گیا اطلاقات. اور یہ چند ہو گئے منکر الحدیث، متہم بالکذب، لیس بثقۃ، ثقۃ متقن، یہ سب الگ الگ علماء نے بولا. امام بخاری بولے تو دوسرا مطلب ہے اور دوسرے بولے تو دوسرا مطلب ہے، یعنی تھوڑا ہلکا زیادہ یا ہلکا کم اس طرح ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں عند بعض اہل العلم، بعض اہل علم کے نزدیک، وہ مدلولاتها، اطلاقات اور ان کے مدلولات کو جانیں گے. عندہم، ان حضرات کے نزدیک. تو یہ گویا کہ عنوان قائم کر کے ایک تمہید بتا دیا کہ اب الفاظ جرح و تعدیل کے کچھ مدلولات آئیں گے کہ فلاں محدث کے نزدیک اس کا مدلول ہلکا ہے، فلاں کے نزدیک یہی لفظ ہے لیکن وہ اس سے شدید مراد لیتے ہیں، شدت مراد لیتے ہیں. اب آئے گا تو پتہ چلے گا. بس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.